سانحہ مری کے نااہل ذمہ داروں کی حقیقت سامنے آ گئی۔ سانحہ کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے، جس میں انکشاف ہوا ہے کہ مری اور گرد و نواح میں سڑکوں کی گزشتہ 2 برسوں سے تعمیر و مرمت نہیں کی گئی۔ مزید جان لیتے ہیں، علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی، بتائے گا رپورٹ میں مزید کیا انکشافات ہوئے ہیں؟ بالکل ذیشان، جو ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں بہت زیادہ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ اب کیونکہ پنجاب کی سربراہی میں اجلاس ہوا تو مری انتظامیہ کی طرف سے کچھ نکات پر ان کو بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ برف باری سے سیاحوں کی آمد و رفت کے قبل جو ایس او پیز کے مطابق جو ہدایات کی سفارشات تھیں ان پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اب اس میں پنجاب حکومت کو پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق گڑھوں میں پڑنے والی برف سخت ہونے کے باعث ٹریفک کی روانگی جو ہے وہ متاثر رہی اور اس میں رکاوٹ بنی، اور ابتدائی رپورٹ کے مطابق مری میں موجود ایک نجی کیفے کے باہر پھسلن ہونے کے باوجود جو ہے وہ کوئی حکومتی مشینری وہاں پر موجود نہیں تھی، اور پھسلن والے تمام مقام سے نکلنے والوں کا مرکزی خارجی راستہ وہ یہ اہم راستہ تھا جہاں سے لوگوں نے باہر نکلنا تھا، اور دوسری طرف سیاحوں کے مری سے خارجی راستے پر برف اٹھانے کے لیے ہائی وے کی مشینری وہاں بھی موجود نہیں تھی، اور ابتدائی رپورٹ کے مطابق مری کے مختلف علاقوں میں بجلی نہ ہونے کے باعث سیاحوں نے ہوٹل چھوڑ کر گاڑیوں پر بیٹھنے پر ترجیح دی، اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ڈی سی راولپنڈی اور سی پی راولپنڈی کی مداخلت پر مری میں گاڑیوں کی آمد و رفت پر پابندی لگائے گی، جس کی وجہ سے بھی ایک ایشو اہم اٹھایا گیا، اور اس میں رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ مری کی شہراہوں پر ٹریفک بند ہونے کے باعث برف ہٹانے والی مشینری کے ڈرائیور جو ہیں وہ بھی بر وقت نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے برف ہٹانے کا سلسلہ جو ہے وہ بہت تاخیر سے شروع ہوا، جبکہ متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پی کے حوالے سے بھی رپورٹ میں بتایا گیا کہ وہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے وہاں پر ہمہ وقت موجود تھے۔ اب دوسری طرف اس میں مزید تحقیقات کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اب باقاعدہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے۔ اب دوسری جانب بات کرتے ہیں کہ اس مری برف باری سے قبل جو حکومت کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اس پر 30 نکات پر ایک ایجنڈا جو ہے وہ باقاعدہ منظور کیا گیا تھا، اور 1 ماہ کا عمل اجلاس ہوا کہ سیاحوں کی آمد و رفت کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اب اس پر جو منسٹر آف میٹنگ ہے مری انتظامیہ کے حوالے سے، تو اس میں برف باری سے سیاحوں کی آمد و رفت کے لیے طے کردہ ایس او پیز کے مطابق جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کا داخلہ مری ٹول پلازا سے قبل ہی بند کرنے کی سفارش کی گئی تھی، اور مسافر بسیں مری ٹول پلازا سے 17 میل دور پار کرنے کی سفارش کی گئی، جبکہ مال روڈ، جھیکا گلی، گلڈانا چوک، سنی بینک بازار کو ممنوع علاقہ قرار دیا گیا تھا کہ یہاں پر کوئی پارکنگ نہیں ہوگی۔ اب اس میں جو منٹس آف میٹنگ اس کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس اور ٹریفک پولیس کو ممنوع علاقوں سے پارکنگ ختم کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ عائد کی گئی تھی، جبکہ محکمہ ہائی وے، میونسپل کارپوریشن سمیت اداروں کو مختلف ٹاسک سونپے گئے، اور مری انتظامیہ کی جانب سے 1 ماہ قبل ہونے والی منٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ جس میں صرف جیگا گلی اور مری میں 2 پوائنٹ پر ریسکیو اہلکاروں کو جو ہے وہ تعینات کیا گیا، جبکہ گلڈانا کے مقام پر کوئی ریسکیو کیمپ وہاں پر لگایا ہی نہیں گیا تھا، اور اسی طرح منسٹر میٹنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ سیاحوں کی حفاظت کے لیے گلڈانا میں پیشگی طور پر کوئی ریسکیو اہلکار جو ہے وہ تعینات نہیں کیے گئے، اور مری میں آنے والی ہر گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ چیک کرنا لازمی تھا کہ ٹریفک پولیس اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہر آنے والی گاڑی جو کہ مری میں داخل ہو رہی تھی ان کا فٹنس سرٹیفکیٹ چیک کرنا ان کی ذمہ داری تھی، اور اسی طرح مقامی پولیس ٹرانسپورٹ کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹرانسپورٹ کا پلان جو ہے وہ یقینی بنائیں گے، اور دوسری طرف جو برف کی وجہ سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے 3 مرکزی اور 12 چھوٹے کیمپ بنانے کی سفارش کی گئی، اور برف باری کے دوران نمک پاشی کے لیے صرف 5 کیمپ جو ہے وہ قائم کرنے کی سفارش کی گئی تھی، اور اسی طرح مری کے گرد و نواح میں برف باری سے قبل کیے جانے والے انتظامات پر یہ سفارشات جس میں متعلقہ افسران شریک تھے، اور اس پر پنجاب حکومت کی انتظامیہ کی ذمہ داری تھی کہ ان پر عمل درآمد کرنا، اور اسی کے پس نظر رکھتے ہوئے جو ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی ان میں سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کی نشاندہی بھی کی گئی کہ وہاں پہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام جو ہے برسوں سے نہیں ہو، اور مشینری کے اوپر بھی ذمہ داری دی گئی کہ مشینری کے ڈرائیور ہیں وہ بر وقت نہیں پہنچے، جس وجہ سے ٹھیک ہے، تو جو سفارشات سامنے آئی تھی ان پر عمل درآمد نہیں ہو پایا، جس کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا۔ بہت شکریہ علی رامی، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔